1400 साल पहले भी जब बेटियों को दफन कर दिया जाता था तो आजकल के टेक्निकल दौर में भी दफन कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है क़यामत के दिन ऐसे शख्स को देखेंगे भी नहीं, बल्कि उस बेटी से सवाल करेंगे बेअय्यि ज़ुंबिन क़ुतिला, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। हमने फैमिली यूनिट को तबाह किया है। जब तक आप फैमिली यूनिट को इज्जत और तकरीम उसकी बहाल नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता। मुआशरे में तो फिर इंस्कोर हैं जो उनसी है वो औरत भी है, तो वो किस तरह आगे सर्वाइव करेगी। वो तो फिर निकलेगी नहीं डर से कि मेरे पे केस बन सकता है, अरेस्टमेंट हो सकती है मुझ पे। जब औरत घर में रहती थी इस कायनात को तो खूबसूरत नौजवान देती थी, उस वक्त तो औरत घर में तो क्या हरासमेंट होती, घर में तो नहीं होती, हरासमेंट तो दफ्तर में होती है। आपको लगता है इमरान खान साहब अपनी हुकूमत पूरी कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान अगर हार जाता है तब भी जीता हुआ है, अगर जीत जाए तब भी हारा हुआ है। इमरान खान साहब को एक दलदल में से अपोजिशन ने खींच के बाहर निकाल लिया। अब वो बड़े आराम से कह सकेगा कि जनाब मेरे साथ तो शुरू दिन से ये होता रहा, कोरोना था, ये था, वो था, और दूसरा ये कहेगा सारे चोर फिर इकट्ठे हो गए मेरे साथ। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राय दिल सरदार। नाजरीन, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, और यहाँ मकबूल जान साहब मौजूद हैं। इनसे बाकायदा गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। और वो जो सानिया पेश आया है मियाँ वाली में गुज़श्ता दिन पहले, एक नन्ही बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। वो कत्ल करने वाला ना सिर्फ कोई और बल्कि वालिद था जिसने उस नन्ही बच्ची को कत्ल कर दिया। तो नाजरीन, इस हवाले से बात करते हैं। और साथ साथ लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है। 27 फरवरी से ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी हुआ था और अभी तक ये जारी है। क्या हुकूमत बरकरार रह पाएगी? सारी बातें उन्हीं की ज़ुबानी। और ये सब मुझे बताइएगा, 1400 साल पहले भी जब बेटियों को दफन कर दिया जाता था तो आजकल के टेक्निकल दौर में भी आजकल दफन कर दिया जाता है। क्या तब्दीली देखते हैं? ये जहालत की एक वजह ही है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली समझा जाता है कि मुसलमान ऐसा करते हैं। पूरे का पूरा जो हमारा जो माशरा है उस माशरे के अंदर औरत के साथ बहुत सारे मामलात वाबस्ता हैं। कुरान पाक में इस तरह का जुर्म जो है उसके बारे में इतनी शदीद मज़म्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है क़यामत के दिन ऐसे शख्स को देखेंगे भी नहीं, बल्कि उस बेटी से सवाल करेंगे बेअय्यि ज़ुंबिन क़ुतिला, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। यानी उन जराइम में से एक है कि जिसकी कोई माफ़ी किसी तौर पे इस हद तक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उस पर गुस्से की नज़र भी नहीं डालेंगे। इस हद तक अल्लाह को उससे नफ़रत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कभी भी इतना मरवज नहीं रहा। ये बात गलत है कि लोग पूरी ज़िंदगी औरतों का, तो एक कबीला बनु तीम का था, उसके कुछ लोग जो थे वो अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। जिस प्रकार कुरान कहता है कि जब तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो तुम्हारा रंग जो चेहरा फक हो जाता है। और इसी तरह वो ताना जब देते हैं क्योंकि लात उज़्ज़ा और हुबल तीनों जो थी बेटियाँ, अल्लाह के लिए तुम बेटियाँ रखते हो और अपने लिए बेटे रखते हो, तो फ़ाखर का अलामत थी, सारा कुछ था। ये बात माशरे के अंदर मौजूद है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारे माशरे की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे माशरे में बेहतरीन रिश्ता जो है हमेशा बाप और बेटी का होता है। जिस तरह बेटियां अपने बाप को लुक आफ्टर करती हैं, जिस तरह बेटियां अपने बाप से मोहब्बत करती हैं, दूर भी चले जाएं तब भी उसके लिए आंसू बहाती हैं, कोई भी नहीं करता। लेकिन चूंकि हमने मेल के साथ एक नस्ल की वाबस्तगी रखी हुई है, दादा जान की तस्वीर जो है वो ड्राइंग रूम में लगनी चाहिए, इसलिए वो बातें करते हैं हमारी नस्ल। हालांकि सबसे पहले बाप की तस्वीर बेटा ही उठा के पैर फेंके। तो ये पाकिस्तान में नहीं, अब चाइना में जिस वक्त उन्होंने एक बच्चे की जो शुरू किया कि सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए, तो चाइना में जाके वो अल्ट्रासाउंड करवाती थी, अगर लड़की होती थी तो उसके अबॉर्शन करवा देती थी। तो उन्होंने बाकायदा अल्ट्रासाउंड मना कर दिया गया। इस पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी में यही सूरत हाल है और इसी तरह की कैफियत है। अल्लाह ताला बस किसी तरह इसको बेहतर करे, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म है। और ख़ुसूसन एक ऐसी और उसका जुल्म जो कि बिल्कुल बच्ची छोटी सी, अब और ये सारा होता है माशरे के खौफ से। ये लोग जो बच्चियाँ नौपालूद बच्चों को कूड़े पे फेंक आती हैं, माशरे के खौफ से होता है, जिसको एक ज़माने में हमारे ईदी साहब उठा लिया करते थे और भी दुनिया में ऐसे होम है जो करते हैं। तो असल में इसका ना ये शख्स ना मजहबी था और ना इंसान था। कोई भी इसके अंदर सलाहियत या खसूसियत कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। वैसे लोगों को कहीं जानता हूँ बहुत सारे के जो बेटियाँ होती थी तलाक देते थे, घर से भाग जाया करते थे और शर्मिंदगी की सूरत हाल उन पर आ जाती थी। इसकी बुनियादी कसूर और वो मर्द नहीं है, वो माशरा है जो इसको ताने देता है। वो माशरा है जिसको कहता है कि तुम्हारी औलाद नहीं। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह कौसर उतरी है तो आपको पता है क्यों उतरी थी? इसलिए उतरी थी कि अरब के लोग ताने देते थे कि तुम्हारा तो बेटा को नहीं है।
اتنا شانیہ کا ابتر کہ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہیں، یعنی تمہارے دشمن جو ہیں وہ رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا نام نشان زندہ رہے گا۔ تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ انڈیویجول تو جرم کرتا رہے گا۔ کیا ہم نے آج تک کبھی بیٹی اور باپ کے رشتے کو اتنا مقدس بنا کے پیش کیا؟ ہمارا کوئی ڈرامہ نہیں پیش کرتا ہے۔ ہمارا ڈرامہ تو کہتا ہے باپ کو مارو گولی اور یار کے ساتھ بھاگ جاؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جب یہ ہوگا، جب باپ کی، تو باپ کے ساتھ آپ کا بیٹی کے رشتے کا تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا ڈرامہ نہیں دیکھا جس میں خاص طور پر باپ اور بیٹی کی محبت کے اوپر لازوال داستان بنائی گئی ہے۔ میں جب ڈرامہ لکھتا تھا، میرے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اکثر میرے ڈرامے کے اندر ماں نہیں ہوتی یا فوت ہو گئی ہوتی ہے، اور بیٹی اور باپ پر، مطلب پہلا جب میرا ڈرامہ روزن تھا اس میں سونیا تھی، اس کی والدہ نہیں ہوتی تھی، اور نواز صاحب باپ تھے، باپ کا بیٹی کے ایک تعلق و رشتہ بتایا ہوا تھا۔ تو اکثر کہتے میں نے کہا اس لیے کہ اس سے خوبصورت رشتہ ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی ترویج ہی نہیں کی اس رشتے کی۔ اچھا، اور یہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو مرد ہے وہ انسیکیور ہے اس وجہ سے کہ جیسے ہراسمنٹ کے آئے دن کیس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ڈرا ہوا جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ نہیں، کوئی انسیکیور نہیں ہے، دماغ کا خناس ہے۔ انسیکیورٹی کیا؟ اس کو کیا ہے؟ کماتا ہے، کھاتا ہے، بیوی ہے، گھر میں بچے ہیں، سب کچھ ہے، ایسے ہی دنیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو نفسیاتی مریض کیوں نہیں گنتے؟ نفسیاتی مریض ہیں یہ لوگ سارے، کیوں نہیں مرد؟ اگر یہ مردوں کا خصوصی سارے مرد کو جا کے قتل کرتے ہیں؟ کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹے سے بے پناہ شدت سے محبت کرتے ہیں؟ جو نفسیاتی مریض ہے اس کو نفسیاتی مریض لیا کرو، اور معاشرتی مسئلہ اس کو معاشرتی مریض کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پورے کے پورے معاشرے میں علاج کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد کم سے 99% اپنے مردوں کو دیکھا ہے جو اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پٹھان جو وہاں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب کہانیاں بنائی تھیں، میں نے پٹھانوں کو روتے دیکھا ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کرتے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے کالج ہیں، وہاں پر ان ایجوکیٹڈ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم اتنی دی نہیں جا رہی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو فوکس کریں اور اس کو دیکھا جائے کہ اسلام ہے کیا؟ ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلام سے زیادہ ہمارا فیملی ویلیوز ختم ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اس باپ نے بیٹی کو قتل کیا، یورپ میں کہتے ہیں کرائم آف پیشن۔ میجورٹی جو لڑکیاں قتل ہوتی ہیں وہ ایکس بوائے فرینڈ اور ہسبینڈ قتل کرتے ہیں کہ مجھ سے چھوڑ کے اس کے پاس کچھ چلے گئی، مجھ سے وہاں کیوں آ گئی، اور اس کو کہتے ہیں یہ جذبات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے باپ کے اور بیٹی کی محبت کے جذبات کو پورٹری نہیں کیا، اس کے جذبات کو پورٹری کیا، اس کو عزت دے دی۔ وہاں کوئی کسی کو کاروکاری نہیں کہتا کرائم آف پیشن ہے۔ تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے فیملی یونٹ کو تباہ کیا ہے۔ جب تک آپ فیملی یونٹ کو عزت و تکریم اس کی بحال نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں تو پھر انسیکیور ہیں جو ان سی ہے، وہ عورت بھی ہے، تو وہ کس طرح آگے سروائیو کرے گی؟ وہ تو پھر نکلے گی نہیں ڈر سے کہ میرے پہ کیس بن سکتا ہے، ہراسمنٹ ہو سکتی ہے مجھ پہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہراسمنٹ اسی وقت ہوتی ہے نا کہ جب آپ ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہو، جب آپ نے مخلوط، پھر مجھ سے لوگ باتیں کہ مخلوط صورتحال نہیں تھی، ہراسمنٹ ہوتی تھی۔ جب عورت گھر میں رہتی تھی، اس کائنات کو دو خوبصورت نوجوان دیتی تھی جن کو پالتی تھی، اس کائنات کو ڈاکٹر قدیر خان دیتی تھی، آئنسٹائن دیتی تھی، اس وقت تو عورت گھر میں تو کیا ہراسمنٹ ہوتی؟ گھر میں تو نہیں ہوتی، ہراسمنٹ تو دفتر میں ہوتی ہے، ہراسمنٹ تو ورک پلیس کی بات ہے، ورک پلیس آپ نے خود کریٹ کی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گندگی کریٹ کی اور اس کے بدبو بھی نہ آئے اس کے اندر سے۔ میں تو 90s میں جب پہلی دفعہ امریکہ اور یورپ گیا تھا تو اس وقت خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ 7 بجے کے بعد دروازہ بند کر دیں لکھا ہوتا تھا، اس کی وومن، اس کی جو باتھ روم کی چابیاں جو تھیں وہ عورتوں کے پاس ہوتی تھیں، وومن باتھ روم کے علیحدہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، شدید خوف۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایٹماسفیئر بنا دیا ان کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہیلتھ میں بھی رہا ہوں، میں ایجوکیشن میں بھی رہا ہوں۔ ایک عورت مرد والے معاشرے کے اندر اور خود اپنے بھی معاشرے کے اندر، جہاں بھی مرد ہو یا عورت ہو، یہ جو اسکول کی استاد ٹیچریں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتی ہیں، یہ سارے کے ساتھ اس کو اپنے باس کو رجھانے کے لیے وہی گفتگو کرنی پڑتی ہے جو گفتگو اپنے میاں کے لیے کرتی ہے۔ آج آپ اچھی طرح اچھا نہیں لگ رہا، آپ کیا بات ہے، آپ کو سر میں درد تو نہیں، آپ گھر میں چھٹی کر لیتے، اب میں آیا میں پیناڈول، میں آپ کو پیناڈول دے دیتی ہوں۔ یہ ساری گفتگو جو ہے مرد کے ساتھ نہیں ہوتی۔
لیکن روٹین میں ہو رہی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس عورت کو مجبور کر دیا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے وہ چونچلے جو ہیں جو کہ گھر کے اندر کرنے ہیں وہ یہاں پر کرے, ورنہ اس کا آگے نہیں بڑھ سکتا. تلخ ترین حقیقت ہے دنیا کی, جس میں اس نے لونلی لیڈی, اس نے ناول لکھا تھا ہیرالڈ رابنز نے, اس نے کہا تھا کہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے عورت کو اور راستہ نہیں ہے اپنے آپ کو استعمال کرنے. مڈونا نے اتنا تلخ سچ بولا ہے, میں نے کہا I lost my virginity as a career move, میں نے اپنی عصمت کو اپنے کیریئر کے لیے کھویا ہے. تو آپ نے تو اس کو خود بازار میں لا کے کھڑا کیا. چورے صاحب مجھے بتائیے گا کہ لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے, 27 فروری سے آغاز اس کا ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے. کیا لگتا ہے کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں, لانگ مارچ تو ختم ہو گیا, آگے تو عدم اعتماد کی تحریک شروع ہو گئی ہے, اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس میں مسائل ہیں, اور 20-22 دن کے بعد پتہ چلے گا. اب دونوں طرف کھینچتانی شروع ہے, رسا کشی ہو رہی. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب اپنی حکومت پوری کر پائیں گے؟ دیکھیے, عمران خان اگر ہار جاتا ہے تب بھی جیتا ہوا ہے, اگر جیت جائے تب بھی ہارا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو ایک دلدل میں سے اپوزیشن نے کھینچ کے باہر نکال لیا. اب وہ بڑے آرام سے کہہ سکے گا کہ جناب میرے ساتھ تو شروع دن سے یہ ہوتا رہا, کرونا تھا, یہ تھا, وہ تھا, اور دوسرا یہ کہے گا سارے چور پھر اکٹھے ہو گئے میرے سامنے. تو یہ تو عمران خان کے لیے تو ون ون سچویشن بن چکی ہوئی ہے. آپ کو کون لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ طے ہوگی, پھر یہاں پر پتہ چلے گا, لیکن انہوں نے طے پہلے سے کر لیا تھا کہ پرویز رائی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. علیم خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب سے, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, اگر عدم اعتماد میں ووٹ دیتے ہیں عمران خان کے خلاف تو اگلے دن ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں گی, اور یہ 15 ہوں, 20 ہوں, 25 ہوں, یہ سارے کے سارے کسی کام کے نہیں رہیں گے. نہ ان کو نون لیگ ووٹ ٹکٹ دے گی, نہ پیپل پارٹی ٹکٹ دے گی. عوام میں ان کا چہرہ بہت خراب کر دے گا عمران خان. یہ کریں گے کیا؟ تو یہ بہت بڑا کرائسس بن چکا ہے, اور یہ بہت مشکل ہے کہ حل ہو سکے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں 1 دن رہ گیا, 2 دن رہ گئے, عمران خان صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ چلے جائے تو بہت خطرناک ہو جائے گا انصاروں کے لیے. وہ چلا گیا تو اس کو دوبارہ اس کے اندر ایک زندگی بھر جائے گی. بہت شکریہ اولیاء صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.